سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید سورۃ البروج کی آخری آیات کو ایک ساتھ بیٹھ کر سمجھنے، ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور ایک دوسرے کو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری زندگی میں کہیں ایسا موقع نہیں آتا ہے کہ ہم قرآن مجید پر اس طرح مل بیٹھ کر کے بات کریں۔ ہم میت میں شامل ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، بعض اگر کہیں کھیل کود شروع ہو تو وہاں جمع ہو جائیں گے، اور اگر کہیں دول والے آ جائیں یہاں پہ تو میرے خیال میں یہ سارے وہیں جمع ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید پر جمع ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں جمع کیا ہے یہ اس رب کی مشیت ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس رب نے آپ کو قبول کیا ہے، آپ کے ساتھ مقابلہ ہے شیطان کا بھی، نفس کا بھی، وہ میرے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور جب قرآن مجید کے سامنے آدمی بیٹھتا ہے تو دونوں ایڑی چوٹی کا دور لگا کر کے قرآن مجید سے دور کرنے کی وہ سازش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بندہ مومن قرآن مجید کا طالب علم نہ بن جائے۔ تو اس محاذ پہ آپ کو لڑنا پڑے گا، شیطان کے خلاف بھی اور نفس کے خلاف۔ جب یہ دونوں کامیابی آپ کو مل جائیں گی تو پھر قرآن سب سے آسان ترین ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن سمجھنے والوں کے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے؟ آسان بنا دیا ہے، مگر ایک بھی سمجھنے والا۔ تو اب دیکھیں گے ترجمے کو آج، تاکہ ہم ترجمہ سمجھ لیں۔ ترجمہ سمجھنے کے بعد ہم ہوم ورک گھر میں کریں گے، گھر میں جا کر قرآن کو دوبارہ دیکھیں گے، اور جو تفسیر آپ کے پاس اویلیبل ہے، میں یہ نہیں کہوں گا فلاں کی پڑھو فلاں کی نہ پڑھو، جو آپ کے پاس ہے پڑھا کریں۔ بس یہ چشمہ اپنا استعمال کیا کریں، چشمہ اپنا ہونا چاہیے، باقی کتابیں جس کی بھی ہو آپ پڑھا کریں، غور کریں، تدبر کریں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہمارا منشا کیا ہے، کیا مقصد ہے ہمارا؟ کہ میں اور آپ قرآن کی کیا بن جائے؟ طالب علم بن جائے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے بن جائے، قرآن کو ختم کرنے والا نہ بنے بلکہ قرآن کو سمجھنے والا بنے۔ آئیے ترجمے کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں بڑی آسانی ملے گی۔ اس سبق میں یہ الفاظ آئے ہیں، نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو 3 حروف ہوتے ہیں اس کی اردو پوری کھڑی ہے۔ اردو کا دار و مدار کس پہ؟ 3 حروف پہ ہے۔ عربی کا دار و مدار بھی 3 حروف پہ ہے۔ دونوں کی آپس میں اتنی گہری مماثلت ہے کہ عربی اور اردو لگتا ایسا ہے کہ ایک ہی زبان ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ کیونکہ آپ جب دیکھیں گے یہ لفظ شددہ، اس کو شدت کہتے ہیں، آپ شدید کہتے ہیں۔ یہ بدأ ابتدا، اسی طرح عود اعادہ، غفرہ، یہ وددہ مودت، اسی طرح عرش اردو میں، اس طرح مجید کا لفظ فعل، یہ سارے الفاظ وہی ہے جو ہم اردو میں روزانہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ یہاں سے میں نے لیے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 اسی میں سے لیے میں نے 22۔ کتنی آیات ہے؟ 12 سے لے کر 22 پر، یعنی ٹوٹل 11 آیات ہے۔ 11 آیت میں اتنے الفاظ آ رہے ہیں۔ اب ترجمے کی طرف آپ غور سے دیکھیں گے، آپ نے 15 منٹ دینے ہیں
لیکن اپنے اوپر باہر کی دنیا کو حرام کر دے. پھر ہم تکبیر تحریمت پڑھتے نا تو اللہ اکبر کہ میں نے سب کچھ اپنے اوپر حرام کر دیا کہ نہ اب اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر نماز میں نہ کسی سے بات کروں گا، نہ میں کھانا کھاؤں گا، نہ میں کسی کو جواب دوں گا. میرا تعلق صرف اور صرف. تو اس وقت آپ کا تعلق کس سے ہو رہا ہے؟ قرآن سے ہو رہا ہے. اور یہ قرآن کس کا ہے؟ رب کا ہے. اس کو ٹائم دیں گے. تو انا سے شروع کریں گے. انا جب بھی آئے گا شروع میں تو اس کا ترجمہ ہوگا بے شک. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک. بتش بت بے بات واشی بتش، اس کے معنی گرفت. یہ اردو میں ہم نے استعمال کرتے ہیں پکڑ. رب کا، تیرے رب کی. اب لام لگا دیا. لام جب آ جاتا ہے تو تاکیدی ہو جاتا ہے، اس میں ضرور. اور جب شدت آوے، یہ لفظ شدت آ، اسی لفظ کو جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر میں شروع میں تا لگا دوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تشدد کہتے ہو نا. یہ اردو ہے، عربی اور اردو کی قریب زبان ہے. اچھا جب اس کے اندر یہ شدت آ کے اندر یا جائے، شدید ہو جائے تو یہ انفینٹی ہو جائے گا کہ آج بھی وہ سخت ہے، کل بھی سخت تھا، آئندہ بھی سخت ہوگا. جب یہ لام لگا دیا تو اس کے معنی بہت بہت سخت ہے. تو لیفٹ ٹو رائٹ ترجمہ کر لیں گے. عربی میں کیا ہوگا؟ انگریزی اور عربی میں کیا ہوگا؟ لیفٹ ٹو رائٹ. بہت سخت ہے تیرے رب کی بے شک. بے شک تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ کیسے سخت ہے؟ اس کو وہ مشورہ نہیں لیتا ہے، فوراً کر گزرتا ہے. اور ایسا پکڑتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے پیرالائز کر دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے کسی کے اوپر غشی طاری کر دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے آنکھوں کی بینائی کو، اور بیٹھے بیٹھے سوئے ہوئے لوگوں کو بھی صفحہ ہستی سے، وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب آگے بتائے گا کہ کیوں اس کی پکڑ سخت ہے. انہو، پھر ان آ گیا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک. ہو کے معنی یہ ضمیر ہے رب کی طرف، وہ. اور یہاں ہو کے معنی، ہوا کے معنی بھی وہ ہے. اب دو وہ آ گیا. تو عربی اردو میں بھی دو وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب اس طرح دو وہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہی تو ہے، وہی ہے. آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک وہی تو ہے. کیا؟ یوں دیکھو، یوں کے معنی وہ، بدا کے معنی آغاز کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے. وَيُعِيدُ، اور دوبارہ لوٹائے گا یا لوٹاتا ہے. ایک قانون ہے جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی لفظ کے شروع میں یا آ جائے تو آپ ترجمہ تھرڈ پرسن کے لیے کریں گے اور یہ میل ہوگا، مذکر ہوگا. جب یہ تا آ جائے گا تو یہ سیکنڈ پرسن ہوگا، لیکن اس میں میل بھی ہے اور فیمیل دونوں شامل ہو جائیں گے. لیکن جب یہ آ جاتا ہے او، تو یہ فرسٹ پرسن ہوگا سنگولر کے لیے، اور یہ میل کے لیے بھی ہوگا اور فیمیل کے لیے. اب میں ترجمہ بتاؤں گا. نون جب آئے گا تو یہ فرسٹ پرسن پلورل ہوگا، اور یہ بھی فیمیل اور میل دونوں کے لیے ہوگا.
اس کا ترجمہ جب اس طرح آ جائے گا تو آپ دو زبانوں میں ترجمہ کریں گے، ایک پریزنٹ میں کریں گے اور ایک فیوچر میں کریں گے۔ یہ کلی آپ کو یاد ہونا چاہیے، قرآن مجید کے ہر پیج پر یہی ہوتا ہے، کوئی یعلم ملے گا، یشکرو ملے گا، تشکرو ملے گا، اسی طرح تسجدو ملے گا، اس طرح آبدو ملے گا، نعبدو ملے گا۔ تو جب ان سے کوئی بھی لفظ شروع ہو جائے، یا سے، تا سے، الف سے، نون سے، تو آپ ترجمہ ہمیشہ کس زمانہ میں کرو گے؟ حال میں، مستقبل میں کریں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا؟ جب بھی کوئی لفظ یا سے شروع ہوگا تو آپ کہیں گے وہ یا یہ، ٹھیک ہے؟ اور مذکر کے لیے ہوگا، مثلا یشکرو، شکر تو اردو کا لفظ ہے نا، یشکرو وہ شکر ادا کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح اگر میں یہ کہوں یسجدو، وہ سجدہ کرتا ہے، کرے گا۔ اگر میں کہوں گا تسجدو، تم سجدہ کرتے ہو، تم سجدہ کرو گے۔ اسجدو، میں سجدہ کرتا ہوں، میں سجدہ کروں گا۔ نسجدو، ہم سجدہ کرتے ہیں اور ہم سجدہ کریں گے۔ یہ آپ کو قادری صاحب نے کئی بار پڑھایا ہوگا، اور محمد علی بلوچ صاحب بھی یہ قواعد ایسے پڑھاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرمائے دونوں اساتذہ کرام، ان سے بڑا ہم نے استفادہ کیا ہے، اور یہ جس طرح قواعد بتاتے، میں تو قواعد جانتا بھی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ڈائریکٹ میتھڈ سے پڑھایا کرو تاکہ آسانی آ جائے۔ تو اس ترجمہ دیکھیں کہ بے شک وہی تو ہے جو لوگوں کو شروع سے پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ موت دینے کے بعد اٹھائے گا بھی وہی۔ یہ وہ ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آگے کہہ رہا ہے لیکن کیا ہے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہی کیا ہے؟ بہت بخشنے والا۔ کس چیز کو؟ گناہوں کا۔ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ 24 گھنٹے اپنا در کھلا رکھتا ہے کہ جس لمحے میرا بندہ میرے در پہ اگر جھک جائے، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ لے، تو میں گناہوں کو پھر معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس کو خلوص کے دیکھ کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا معاف کرنے کے بعد۔ یہ وہ غفار ہے۔ غفار کے معنی یعنی گناہوں کو ایسے مٹا دینا کہ کسی کو نظر ہی نہ آئے، پتہ نہ چلے کس نے کیا گناہ کیا۔ یہ کون ہے؟ کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ لوگ اپنے مخلوق کے ساتھ کیا ہے؟ بہت محبت کرنے والا۔ یہ لفظ مودت میں استعمال کرتے ہیں آپ اردو میں، مودت۔ اگر آپ کو صحیح آ رہی ہو تو اردو تو ان کو آئے گی جو قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ اردو نکالی گئی کہاں سے؟ قرآن کے عربی سے۔ تو جب اردو والے قرآن نہیں پڑھیں گے تو ان کو اردو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے نکالے، وہ کہیں ترکوں کی زبان ہے، کوئی فارسی کی زبان ہے۔ یہ ٹوٹل زبان زیادہ سے زیادہ 80% قرآن کے عربی سے نکالی گئی۔ ذو العرش المجید، جو اپنے بندوں سے نہایت محبت کرتا ہے، اس کا مقام کہاں ہے؟ ذو کے معنی کیا ہے؟ والا ہے۔ العرش کے معنی عرش، اور مجید کے معنی بری۔ عرش بری کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ جہاں سے وہ پوری کائنات کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے، اس کو عرش بری کہتے ہیں۔ اور وہ آپ کی بھی شارک سے قریب ہے، میرے بھی شارک سے قریب ہے، اور پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کے دل سے بھی بہت قریب ہے۔ ہر ایک کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو کیا کھانے کی، پینے کی، ہوا کی کتنی ضرورت ہے؟ اتنی ہوا میں اس کو پہنچا دو، کیونکہ اس رب کو نیند میرے اور آپ کے لیے نہیں آتی ہے۔
یہ ذو العرش المجید یہ جا کر کے سوتا نہیں ہے، یہ ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ جاگتا ہے، فعال ہے۔ فعال کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ متحرک ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، کر گزرنے والا، کر گزرنے والا۔ لی کے معنی لیے، ماں کے معنی ہر اس چیز کے لیے جس کا وہ ارادہ کرے، ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے کسی سے مشورہ لیے بغیر کر گزرتا ہے۔ وہ مشورہ کسی سے، آپ سے مشورہ کرے گا، کسی سے مشورے کی ضرورت اس کو کیوں نہیں ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فیکون ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو کسی پیغمبر سے مشورے کی ضرورت، کسی فرشتے سے پر مشورے کی ضرورت، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کو اگر پارلیمنٹیرین مشورہ نہ دے شور مچائیں گے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن رب کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کس طرح گزرا، کس طرح کیا ہے، اب آپ بتائے گا۔ حل عطا کا کیا عطا اردو میں آپ کہتے ہیں، یہ لفظ عطا اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ عطا اس طرح ہے، یہ جو یا گیپ ہے نا، یہ یا کو ظاہر کرتا ہے۔ حل عطا، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، 5-10 منٹ بیٹھ جاؤ حضرت، آپ 5-10 منٹ بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھائیں، یہ علماء کو بٹھایا کریں، کیا خیال ہے؟ جب یہ ہوں گے تو ہماری اصلاح ہوگی۔ حل عطا، عطا اردو میں کہتے ہیں آتا ہے، کہتے ہو نا، یہ بھی وہی لفظ ہے۔ عطا کے معنی آئی ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں آئی ہے۔ کا کے معنی تیرے پاس، حدیث، حدیث کہتے ہیں خبر، اطلاع، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سٹوری، واقعہ۔ حدیث کوئی نئی خبر، کوئی نئی بات آپ کو پہنچی ہے کہیں، کون سی بات؟ الجنود، ال معنی خاص، جنود جمع ہے جند کی، جنود کس کی جمع ہے؟ جند، اور عربی میں جند ہے، اردو میں اس کو آپ کہتے ہیں جند، کیا کہتے ہو؟ جند، ڈال، ہاں یہ بھی ہے، غلط، ہم نہیں ڈالتے، ہم نہیں ڈالتے، کیا ہوگا، کیا خیال ہے؟ اردو ہماری اپنی ہے، وہ عربی میں جند ہے، اردو میں کیا ہے؟ جند ہے، بس آپ ہاں نہیں لگائیں تو کوئی پرواہ نہیں، کون سا فرق پڑے گا؟ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی جنود کے ہیں دا فورسز، یہ دا میں اس لیے لگایا کہ ال کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ان لشکروں کی خبر آپ تک پہنچی ہے جو فعال لما یرید ہے، جن لشکروں کے ساتھ اس نے جو پر داؤ کیا تھا، وہ لشکر کن لوگوں کے تھے؟ فرعون و ثمود، دو قوموں کی بات کر رہا ہے کہ فرعون کس لشکر تھے؟ فرعون کے اور ثمود کے، یہ ایسے لشکر تھے کہ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے عاد اور ثمود جیسی مخلوق نہ پہلے پیدا کی ہے اور نہ آئندہ پیدا کی، اتنی مضبوط قوم تھی اور اتنی طاقتور قوم کو ہواؤں نے اٹھایا، دوبارہ زمین پہ پٹ کھائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں چاہتا کر گزرتا ہوں، پھر یہ قوم کچھ نہیں کر سکتی، وہ 1 سیکنڈ کی آواز ہوتی ہے،
اللہ فرماتے ہیں بل الذین کفروا، یہ واقعات سب کو معلوم ہے، پہنچنے کے باوجود بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ بل الذین کفروا، اردو میں بل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بلکہ الذین وہ لوگ، واو الف کے معنی جنہوں نے، کفروا انکار کیا میرے حکموں سے، میری باتوں سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں مسلسل۔ یہ جو میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ لفظ ایسا ہے تکذیب۔ اب اسی طرح میں یہ ہو جائے گا تکفیر، یہ جو لفظ ہے آ گیا تکذیب۔ اس طرح یہ لفظ ہے تقریب ہو جائے گی، طرح سے کیا ہو جائے گی؟ تقریب ہو جائے گا، بدل یہی ہوگا کہ نہیں؟ کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ حفظ، تحفیظ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں یہ کیوں ہے؟ اردو میں کیوں ہے؟ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اردو سیکھی نہیں ہے۔ آپ نے اردو ماں کے گود سے بغیر محنت کے لیے ہے، یہ بات یا نہیں ہے؟ لیکن ہم ابتداء سے آنے والے، ہماری زبان تو اردو ہے نہیں، تو ہم نے سیکھی ہے، اور سیکھی کہاں سے ہے؟ قرآن سے۔ جب آپ قرآن کے طالب علم بن جائیں گے، آپ کو اپنی زبان کی وقت کا پتہ چلے گا کہ کتنا بہترین کلام ہماری زبانوں پہ ہے جو رب نے ہمیں عطا کی۔ پھر آپ کہیں گے اپنے بزرگوں کے لیے دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ لفظ اس لیے کہ جب تا سے شروع ہو جائے اور اس میں یا آ جائے تو پھر اس کا ہوتا ہے مسلسل، پے در پے، ہم کہتے ہیں تنزیل، بتدریج نازل ہونا، تعلیم، آہستہ آہستہ علم حاصل کرنا، اس طرح تنظیم، آہستہ آہستہ نظم بنانا، اسی طرح تقریب، آہستہ آہستہ لوگوں کو جمع کرنا، اسی طرح آپ تمہید، مہد سے، مہد کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی گود، تو اس سے تمہید ہے، تمہید کے پریفیس کو، ڈیباچر اس کو آپ کہتے ہیں، وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ کر کے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ بھی آ جاؤ بھائی جان، یار یہ غیروں کی جماعت تو نہیں ہے، آپ کی جماعت ہے، آ جائیں، بیٹھ جاؤ، ان کو بلانا پڑتا ہے۔ چائے اگر آپ پی رہے تھے چائے پلاتے یا نہیں پلاتے؟ اس سے بہترین چائے تو کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین چائے اور یہ علماء کو بلایا کریں، کیونکہ ہماری اصلاح ان سے ہوگی۔ جتنے علماء آئیں گے نا اتنے ہماری اصلاح ہوگی، بتائیں گے یہ غلط بنا ہو، اس طرح نہیں، اس طرح ہے، ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ تو یہ جو الفاظ ہے اردو کے، آپ سمجھ گئے؟ تعلیم، تنظیم، تشریح، تقریب، یہ کیا ہے؟ کسی چیز کو آہستہ آہستہ پیک تک پہنچا دینا، بس اس لفظ کو جب استعمال کریں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان تمام واقعات فرعون اور ثمود کے سننے اور سمجھنے کے بعد پھر بھی یہ منکر ہو گئے اللہ سے، اور اللہ کے کلام کی تکذیب میں لگے رہتے ہیں۔ فرعون بھی یہی کرتا رہا، ثمود کی قوم بھی یہی کرتی رہی، اور آج فرعون اور ثمود کی اولاد بھی یہی کام کرتی ہے، اور قیامت تک یہ تکذیب۔ قرآن بڑا مشکل ہے جی، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہ ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیے سمجھنے والوں میں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کے لیے تو علماء چاہیے۔ اگر کوئی پڑھانے والا کہتے ہیں تو یہ عالم تھا جو پڑھا رہا ہے، آپ کو کہیں گے کیا کہیں گے؟ یہ جان چھڑانے کے لیے کیا بات کرتے ہیں؟ یہ جو پڑھا رہے پڑھے یار، پتہ ہے عالم تھا، یہ پہلے سوال کریں گے۔ آپ کہا کریں نہیں عالم نہیں تھا، طالب علم تھا۔ کیا کہتا؟ میں کیا ہوں؟ طالب علم۔ آپ بھی طالب علم ہے، اور قرآن کا عالم کوئی نہیں ہے سوائے کس کے؟ جس نے کلام بھیجا ہے وہی عالم ہے نا جی۔ علام الغیوب کون ہے؟
اللہ ہی ہے نا، جس نے کتاب بھیجی وہ زیادہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ قرآن کے کیا ہیں؟ بس ہمارا کام یہ ہے کہ آپ طالب علم بن جائیں۔ میں عالم شالم نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ جسٹ آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف دا ہولی قرآن، اور آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں بس۔ جب آپ اسٹوڈنٹ بن گئے ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام بن گیا۔ اسٹوڈنٹ نہیں بنتے قرآن کے یہ لوگ، یہ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کر رہے ہیں، یہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو ختم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا، پھر ان کو بھی تو ختم کرے گا نا۔ پھر تو میرے کلام کو ختم کر رہے ہو، یہ ختم کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، یہ کس لیے بھیجا تھا؟ سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں بل الذین کفروا، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن سے انکار کیا ہے، یہ قرآن کے اندر کس میں لگے ہوئے؟ جھٹلانے میں لگے ہوئے، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے لیے فلاں کی ضرورت ہے، فلاں ہیلپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہیلپ کی ضرورت ہے؟ ہاں بتاؤ نا، جب اس کو ہیلپ کی ضرورت، اس کی کتاب کی ہیلپ کی کیا ضرورت آ گئی؟ اس کی کتاب کو کسی کتاب کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہیلپر ہے۔ کتاب قرآن سب سے بڑا ہیلپر ہے یا نہیں ہے؟ فرقان کون ہے؟ فرقان کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ جب آپ کے پاس فرقان آ جائے گا، آپ کے پاس میٹر آ جائے گا، پیمانہ آ جائے گا، تو پھر آپ ہر بات کو کیا کریں گے؟ فرق کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب قرآن آپ کے دل و دماغ میں اتر گیا، پھر آپ کہیں گے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور صحیح کون ہے؟ اللہ کا کلام۔ یہ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے اندر تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے واللہ کیا ہے اور اللہ ہے۔ اگر آپ نے واللہ اس طرح پڑھ لیا نا، یہ دیکھیں ذرا، واللہ، اور یہ لفظ ہے واللہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ ہے، اور اوپر کا ترجمہ ہے اللہ کی قسم۔ یہ دیکھیں ذرا، واللہ کیا ہمارے ترجمہ ہوگا؟ اللہ کی، واللیل رات کی قسم، واللیل اور رات ہے، والسماء آسمان کی قسم، والسماء the sky is آسمان ہے۔ اس کا دیکھیں گے آپ، واللہ اور اللہ ہے، اور اللہ ہے، من معنی سے ورا کے معنی اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ ورا اردو میں ہاں ماورا عدالت، آپ کہتے ہو نا ماورا عدالت، ماورا کے معنی پیچھے۔ جب ریٹوں کی بات نہیں مانی کہ یار یہ ماورا اس جہاں سے لے جاؤ یار وہاں ہی قتل کر دو، ماورا قتل۔ کراچی میں بڑے قتل ایسے ہوئے، آپ کو یاد نہیں ہوتے۔ ماورا یہ لفظ بڑا مشہور ہو گیا تھا، میں بھی سوچتا رہا یہ کہاں سے اردو والوں نے لیا ہے۔ آگے پیچھے، اللہ صرف پیچھے نہیں ہوتا ہے، آگے بھی۔ ہم کے معنی ان کے، محیط احاطہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تم تکذیب کرو، کچھ بھی کرو، اس نے تمہیں اپنے گھیرے میں کیا کر دیا؟ اس کے گھیرے سے کوئی باہر، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کا علم کتنا وسیع ہے، اگر اس کے علم کا آپ دیکھنا چاہیں، آپ ایک دفعہ قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کا منبع کس کے پاس ہے۔ علم کا سمندر نہیں ہے، سمندر کی تو پھر بھی تہ نظر آ جاتی ہے، علم کا منبع ہے، یعنی بالکل پتہ نہیں کہ کہاں سے کہاں تک علم پھیلا ہوا ہے، کس کے پاس ہے، اور اس نے قرآن کے اندر اپنا علم لگا دیا ہے۔ اگر آپ اس کے طالب علم بن جائیں، ریسرچ کریں، میں نے آج تک کوئی ریسرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ قرآن پہ کر رہا ہو۔
किसी को भी मैंने नहीं देखा, न यूनिवर्सिटी में न कॉलेज में। बस कहते हैं यार मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ। तो पीएचडी करो ना, जरा एक आयत देख लो सही कि अल्लाह क्या कहता है, फिर पता चलेगा आपके इल्म का। बल हुआ कुरान मजीद, ये पैगाम किसका है? कुरान मजीद का पैगाम है। बल्कि ये जिसने उसको घेरे में हुआ है ये उसी का, बल्कि उसी का ये क्या है ये कुरान मजीद जिसकी ये सिफात है, ये कलाम किसका है? उसी का है। ये कुरान मजीद है, बहुत ऊंची शान वाला कुरान आपके पास मौजूद है। फी लौह महफूज, और लौह में है, क्या है? लौह में क्या है? लौह किसको कहते हैं? तख्ती को। वो तख्ती छोटी सी तख्ती होगी अल्लाह की, वो लौह इतना होगा कि पूरी कायनात को उसने ढांपा होगा और उसके ऊपर ये कुरान लिखा हुआ है। ये किसके पास महफूज है? अल्लाह के लौह में महफूज है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कुरान को कोई कमी कर देगा, बेशी कर देगा। किसी के बाप की जुर्रत नहीं है कि कुरान में ज़बर ज़ेर की तरमीम कर सके, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? खालिक ने ली है। आपको सिर्फ समझने की जिम्मेदारी लगा दी। आप इसके सिक्योरिटी गार्ड मत बने। अभी इमाम साहब पढ़ा रहा था कि नबी को कहा जाए इन्नमा अंत मुज़क्किर, ए नबी आप सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाने वाले हो। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, तुम इसके ऊपर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। इल्ला मन तवल्ला व कफर, यहां तक कि कोई मुंह भी मोड़ दे मेरे कुरान से, वो कुफर का रवैया इख्तियार कर दे। ए पैगंबर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर क्या है? मेरा पैगाम पहुंचाना। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तुम किसी को शूट न कर देना। इसको अजाब देने वाला, बड़ा अजाब देने वाला कौन है? मैं खुद मौजूद हूं। और भाइयों, आपको किसी को मारना नहीं है, किसी को कुफर का फतवा नहीं लगाना है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? अल्लाह का पैगाम लोगों तक। और नबी ने तो ये कहा है वो बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत भी समझ में आ जाए वो लोगों तक पहुंचाओ। तो हम जब कुरान को समझेंगे नहीं तो आज तक आपने भी कुरान के बारे में किससे पूछा नहीं होगा कि इस आयत का क्या तर्जमा है। आप भी डरते, मैं भी डरता हूँ, ये भी डरते कि यार कोई गलत ना ये कहीं महसूस ना कर दे, माइंड ना कर दे कि मुझसे क्यों पूछ रहा है। और जिससे आप पूछोगे ना, फिर उसका तेवर देखो, फिर गुस्सा देखो, वो कितना गुस्सा होता है। जिसके पास गुस्सा होगा उसके पास दलील नहीं होगी। जिसके पास कुरान की दलील आ गई उसके दिल से गुस्सा क्या हो जाएगा? निकल जाओ। ये वो कुरान है जो आपको, मेरे दिल को क्या कर देता है? कुशादा करता है। मेरे और आपके इल्म में क्या करता है? इजाफा करता है। जब तक ये कुरान नहीं होगा हमारा दिल भी तंग, हमारी फिक्र भी तंग, हमारी सोच भी तंग। हम बस कुफर के फतवे लगाने में तेज, हमारी फतवों की दुकानें बड़ी हो जाएंगी और इल्म का मैदान जो है वो खाली रह जाएगा। जो आज है इसको आज आपने पढ़ लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको समझ में बात नहीं आई तो एक दफ़ा फिर दोबारा समझाता हूँ। और अगर आप मोहम्मद अली साहब आ जाएँ पढ़ा दें, नहीं पढ़ा तो इसको एक दफ़ा फिर निशान पढ़ाएं। नहीं, ठीक है। आज हमारे दरमियान मेरा बेटा भी आया है जर्मनी से और कहा मेरी क्लास देखूँगा पापा। मेरे को बड़ी खुशी की बात है। ये भी वहाँ पढ़ाता है, उन अंग्रेज़ों को पढ़ाता है, उन लोगों को पढ़ाता है, उनको बताता है कि ये कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बे का। आ जाओ, चलो थोड़ा सा पढ़ा। क्या है? वो बनाने वाली कौम ये थी उस वक्त, जो आज बिल गेट्स को भी नहीं पता इनका। उस जमाने में उन लोगों ने साइंस में इतनी तरक्की की थी कि चट्टानों में, पत्थरों में आलीशान महल बनाते थे और कहा करते थे कि अब हमारा कौन बिगाड़ सकता है।
اب ہم اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر ارتھ کویک بھی آ جائے، اوپر سے بارشیں ہو جائیں، ہوائیں آ جائے، ہمارا کچھ بھی. لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ انہی بارشوں کے ذریعے وہ ہوائیں جو استعمال کر رہے تھے ان ہواؤں کے ذریعے ان کو کیا کر دیا؟ تہ و بالا کر دیا. اور یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتا ہے نا کن ہو جا، تو وہ کہتا ہے میں اوپر سے لشکر نہیں بھیجتا ہوں، نہ کسی لشکروں والوں سے مدد لیتا ہوں. ابراہہ کے لیے میں نے لشکر نہیں بھیجے، بلکہ پرندوں کی چونچ میں جو ذرا آیا وہ جس کے اوپر لگا وہی ملیمیٹ کر دیا. اور اسی طریقے سے وہی لوگ جنہوں نے 3 پیغمبروں کے قتل کی سازش کی تھی اور اپنے گاؤں کے ایک بندے مومن کو قتل کر دیا تھا، اور اللہ نے کہا اس کو ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیا تھا کہ لشکر بھیجے، فلاں سے فوجیں جمع کی. بس اوپر سے ایک آواز آئی اور اس آواز کو وہ قوم برداشت نہیں کر سکی اور صفحہ ہستی سے کیا ہو گئی؟ مٹ گئی. حضرات اکرامی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اس چکر میں نہ بیٹھے کہ ہم ہمیشہ ایسے رہیں گے. کسی وقت بھی ہمارا بلاوا اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور اللہ سوال کرے بتاؤ کہ ان بطش ربک لشدید فی لوح محفوظ تک میں نے کیا پیغام دیا بتاؤ. ہم کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں عربی آتی نہیں تھی. تو کہہ رہے وہاں جرمنی جانے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے انگلش تو تمہیں آ رہی تھی. یہ میرا بیٹا جب انگلش بولتا ہے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ انگریز بول رہا ہے کیا بول رہا ہے. لیکن عربی ہمیں نہیں آتی، یہ عربی اب سیکھ رہے ہیں اور وہیں جا کر جرمنی میں سیکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ لبنانی لوگ آ گئے اور ان سے عربی سیکھنے لگ گیا. اب وہیں پہ جا کر کے آپس میں باتیں کرتے تو ان کو پتہ چل گیا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک ہماری تعلیم میں قرآن شامل نصاب نہیں ہوگا ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، نہیں آئے گی. اور یہ چاہتے بھی نہیں ہیں یہ مذہبی جماعتیں. کوئی ایک مذہبی جماعت جو 75 سال ہو گئے انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ قرارداد پاس نہیں کروائی کہ ہمارے ملک میں تعلیمی نصاب کا سب سے بڑا نصاب کون سا ہونا چاہیے. یہ نہیں کرا سکے. یہ کیوں نہیں کرا رہے؟ کیوں نہیں کرا رہے پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہ ملک لا الہ پہ بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کہتے ہیں زبان سے، عمل نہیں کرتے. اگر قرآن مجید سے کوئی واقف ہو گیا ان کی جماعتیں وہاں سے اوپر سے کیا ہو جائے گی؟ دھڑام سے گر جائیں گی. کیونکہ ملت کیا ہو جائے گی؟ ایک ہو جائے گی. جب ملت ایک ہو گئی تو ان کی جماعتیں کیا ہو گئی؟ یتیم ہو جائیں گی. اس لیے یہ قرآن کو پارلیمنٹ میں پاس نہیں کرا رہے. ورنہ یہ کون سا مشکل کام تھا؟ سود کے لیے تو بات کرتے ہو، وہ جو اس کا بمبا ہے بڑا کہ قرآن کو نظام بنا دو، تعلیم کے اندر شامل کر دو، یہ کوئی ایک بھی نہیں کہے گا. وہ نہ کرتے ہیں اور نہ ان کی کوئی بھی اسکول کوئی بھی کالج مجھے بتا دیں جہاں سے لڑکا نکل رہا ہو اور نکلنے کے بعد جا کر قرآن فہمی کی کلاس کنڈکٹ کر سکے. آپ مجھے بتائیں. بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ان کو شروع کر بھی دیں ان کو طریقہ نہیں آتا. یہ مسلک سے نہیں نکل سکتے، فرقے سے نہیں نکل سکتے. میں ایک بات واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ غفور کتنا ہے. بس 2 منٹ اگر چاہیے کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں بند ہو گئی. یہ میں نے سنی ہے بات، یہ روایت ہے، یہ قرآن کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں قرآن میں دکھاؤ، میں نہیں دکھاتا. ایک واقعہ ہے، یہ جو حدیث خبر ہے مجھے کسی نے بتائی. تو کیا بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ آئے کہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ جب دعا کریں گے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اسی وقت دے دیتا ہے، من سلوا دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. تو آپ تو کہیں گے بارش کر دو، تو کہیں گے بارش ٹھیک ہے. اب ایسا کریں کہ اللہ سے سوال کرو. میں کہا یہاں سے نکلو، میدان میں آ جاؤ، گھروں سے
باہر جاؤ، میدان میں آ جاؤ، پھر میں دعا کرتا ہوں۔ اس کو تو یقین تھا نا کہ میں جب دعا کروں گا تو بارش ہو جائے گی۔ اب جب باہر گئے، میدان میں بیٹھ گئے، تو اللہ سے گیا اللہ بارش، اب بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا گئے کہ اللہ میں جواب کیا دوں گا، میرے اوپر ایمان یقین ختم ان کا ہو جائے گا اگر بارش نہ ہوئی، اب میں کروں کیا؟ موسیٰ تو اوپری پڑ گئی نا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ان تمام لوگوں کے درمیان ایک گناہ گار بیٹھا ہوا ہے، ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ آدمی ان لوگوں کے درمیان سے باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ تو مسلسل نے کہا یہ تو آسان کام ہے یار، میں اعلان کروں گا کہ نکل جاؤ جی، اس کو تو پتا ہوگا کہ وہ گناہگار تو میں ہوں۔ تو کہا بھائی آپ لوگوں کے درمیان ایک آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھنے لگا، یار کیا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اب وہ آدمی جو چغل خور تھا اور جو سب سے زیادہ گناہگار تھا، اس نے اپنا کنیکشن جوڑا کس کے ساتھ؟ کہ اللہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا اگر میں کھڑا ہو گیا، لوگ دیکھ لیں گے کہ یہی گناہگار تھا جس کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئی تھی۔ اے رب میری لاج رکھ دے، مجھے معاف کر دے۔ رونا شروع کر دیا، دل میں رویا، اور کنیکشن کا تار اس کے ساتھ جس وقت اس نے کنیکشن وہاں لگا دیا نا تو ادھر بارش شروع ہو گئی۔ اب میں لوگوں سے وہ آدمی باہر نکلا نہیں ہے، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ نہ آدمی نکلا ہے، آپ نے شرط لگائی تھی کہ آدمی نکلے تو میں بارش شروع کروں گا، وہ لکھنا ہی نہیں ہے، آپ نے بارش شروع کر دی، میں کیا جواب دوں گا؟ بارش چاہیے تھی نا، بارش ہو گئی نا۔ اب یہ سب بھول گئے، بارش آ گئی، ختم، ان کو خوشی ہو گئی ہے، لیکن میں اس آدمی کا نام موسیٰ نہیں لوں گا کیونکہ وہ اتنا شرمسار تھا، اپنے گناہوں پر اتنا نادم تھا، اتنا رویا میرے سامنے کہ میں موسیٰ تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ جب اللہ معاف کرنے پہ آتا ہے نا، وہ پھر آپ سے حساب نہیں کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلق اس کے ساتھ رکھو، ہر وقت تعلق اس کے ساتھ، پھر دیکھیں آپ کے بستروں پہ بھی آپ کے گناہ معاف کرے، آپ کے تنہائی میں آپ کا ساتھ رہے گا، اور آپ کی شارت سے زیادہ آپ کے دل کے اندر وہی رہتا ہے۔ تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں ملتان چلے جاؤں، وہاں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آپ کے گھر میں بھی رب ہے، آپ کی شارت سے بھی قریب رب ہے، اور آپ کے دل کے اندر ہر وقت وہی بستا ہے۔ اس رب سے تعلق جوڑو بس، اور اس کے تعلق کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا کرم۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ٹائم زیادہ لگا ہے، یہ آپ کا وہ